بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے پوری ایک خبریں لے کے آیا ہوں، اور اس میں ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزا، ورک ویزا اور مختلف جو پچھلے 24 گھنٹوں میں نئی اپڈیٹس یو اے ای کی آئی ہیں، سعودی عرب کی آئی ہیں، تمام چیزیں اس میں بتائی جائیں گی۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور آپ کو سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ سعودی عرب جو ہے وہ 17 مئی کو جو ہے وہ فلائٹیں اوپن کرنے جا رہا ہے۔ کیا اس میں پاکستان، انڈیا کے لیے بھی اوپن ہو رہی ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے 20 ملکوں پہ جو ہے وہ پابندی لگائی ہوئی ہے، کرونا تیزی سے پھیل رہا ان ملکوں میں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن ملکوں میں کرونا کی تعداد کم ہوتی جائے گی اس پہ پابندی اٹھاتے جائیں گے، لیکن افسوس کے بعد یہ کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے، پاکستان، انڈیا اور بہت سے مختلف ممالک میں بھی کرونا پھیل رہا ہے۔ اس وجہ سے 17 مئی کو جو انٹرنیشنل فلائٹ جو ہے سعودی عرب کی اوپن ہونے جا رہی ہے، اس میں پاکستان، انڈیا کا نام ابھی فی الحال نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے اللہ پاک خیر کرے گا، جو ہے وہ ادھر سے وبا اللہ تعالیٰ ختم کر دے پوری دنیا سے ہی، تو پاکستان کی بھی عنقریب انٹرنیشنل فلائٹس اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ آپ کو بتاتے ہیں 5 لاکھ درہم کا جرمانہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے یو اے ای حکومت نے۔ 7 ریاستوں میں اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کوئی نوکر رکھے گا، لڑکی یا لڑکا اپنے گھر میں تو آیا رکھے گا، کوئی بھی ایسی کوئی نوکر رکھے گا گھر میں، تو ان لوگوں میں سے کسی کا اگر ویزا ایکسپائر ہوا اور آپ نے وہ رکھ لیا تو آپ کو 5 لاکھ درہم کا جو ہے وہ جرمانہ کیا جائے گا، 5 لاکھ درہم کا۔ پھر آپ کو بتاتے چلیں پچھلے 24 گھنٹوں میں آپ کو ٹورسٹ ویزا، وزٹ ویزے کے، ورک ویزے کے بارے میں بھی بتائیں گے، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کرونا کے نئے کیس سامنے آئے ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ 1931 کیس نئے درج ہوئے ہیں کرونا کے، اور جو صحت یاب ہوئے ہیں وہ تقریباً 1890 کے قریب جو ہے وہ صحت یاب ہوئے ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹوں میں جو کرونا کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے وہ 2 لوگوں کی ہو چکی ہے۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ شارجہ میں 66 پیپل کو ایک شخص نے شارجہ میں ایک گھر کے اندر بند کیا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، اور آج جو ہے وہ ہندوستانی شارجہ میں ایک گھر میں ایک شخص نے اس کو قید کیا ہوا تھا۔ وہ کام کیا کرتا تھا، انڈیا سے بلاتا تھا، دوسرے ملکوں سے بلاتا تھا، اور دوسرے ورکرز جہاں پہ ضرورت ہوتی تھی وہاں پہ دے دیتا تھا، جب ضرورت نہیں ہوتی تھی تو اس کو بند کر دیتا تھا، قید کر دیتا تھا۔ تو 66 لوگوں کو جو ہے وہ رہا کروا لیا گیا ہے، انڈین کو۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ جو لوگ یو اے ای میں رہتے ہیں 7 ریاستوں میں، ان کو بھی جرمانے کرنے کا اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ ویکسین جان بوجھ کے نہیں لگوا رہے ان کو بھی بھاری جرمانے کرنے کا اعلان یعنی کہ کیا جا رہا ہے۔ اس پہ بہت سی پابندیاں لگائی جائیں گی کہ آفس کے کام نہیں ہوں گے، بڑا کچھ جو ہے اس پہ کر دیا جائے گا۔ اور آپ کو بتاتے چلے کہ آر ٹی اے جو ہے وہاں کی پارکنگ جو مینجمنٹ ہے دبئی کی یا یو اے ای میں، اگر اس کا پورا ہولڈ ہے تو آر ٹی اے کا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے موبائل میں ایپ کر لیں، آر ٹی اے ایپ کر لیں، اور پھر آپ لوگوں کو آپ اپنے موبائل سے ہی جو ہے وہ پارکنگ کے پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ ادھر رک کے جو ہے وہ کریں، اپنے کارڈ کوڈ استعمال کریں، لیکن اب آپ لوگ آر ٹی اے کی ایپ کروا لیں تو اس میں آپ لوگ اپنی موبائل کے تھرو بھی پارکنگ پے کر سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں ٹورسٹ ویزے، وزٹ ویزے کے بارے میں۔ ٹورسٹ ویزے، وزٹ ویزے کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تو آپ 40-50 سال سے عمر زیادہ ہے تو تب بھی آپ لوگ اگر ویزا اپلائی کریں گے تو ریجیکٹ ہو رہا ہے، لیکن کچھ ایجنٹس کا یہ کہنا ہے کہ جو لوگ جو ہے ان ایجنٹ کو پیسے دیں گے، حالانکہ 15 سے 20 ہزار روپے کا ویزا ہے، اگر وہ ایجنٹ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈن بیس پہ ہم سے ڈن کریں، اور یہ ایسا میں تو آپ کو کہوں گا کہ نہ کریں، اگر پھر بھی بہت جلدی ہے تو آپ ایماندار کسی شخص سے جو ہے وہ رابطہ کریں جو آپ کا مسئلہ حل کرے۔ 80 سے 90 ہزار روپے لے رہے ہیں ڈن بیس پہ ویزے کا، لیکن ان سے یہ بھی آپ کنفرم کر لیجئے گا کہ اکیلا بندہ ٹریول کر سکتا ہے، کیونکہ پچھلے دنوں یہ بھی آ رہا تھا کہ فیملی کے ساتھ لوگ اپلائی کرتے تھے، اور جب ویزا ریجیکٹ ہو جاتا تھا یا ویزا لگ جاتا تھا وہ اکیلا بندہ چلا جاتا تھا، فیملی کو پاکستان میں یہاں چھوڑ کے چلا جاتا تھا، وہاں پہ ایئرپورٹ میں پوچھا جاتا تھا کہ آپ نے ویزا تو فیملی کا لگوایا،
اور وہ کہاں پہ ہے؟ تو پہلے شروع میں یہ بہانے لگ جاتے تھے کہ وہ بعد میں آئیں گے، تو اب وہ بڑے تیز ہو گئے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا۔ تو یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے، یہ باتیں جن سے ویزا لگوائیں گے یا کریں گے تو آپ سے ان سے شیئر کرنی ہے۔ ہاں اگر آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں تو ابھی بھی ویزے لگ رہے ہیں، تقریباً 90% چانس ہے کہ ویزا لگ رہا ہے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں ورک ویزے کا ایکسپو آ رہا ہے، ویسے ایکسپو 2021 کا 2020 کا نام دیا گیا ہے، اور ایکسپو میں انہوں نے کہا 2.5 کروڑ بندے جو ہے پوری دنیا سے وہاں پہ آئیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلو کہ 2.5 کروڑ بندوں میں سے ان میں پاکستان کی بھی پابندی اٹھائی جائے گی۔ 13 ملکوں پہ ویزا معطل کیا، شاہ محمود قریشی جو ہے ادھر گئے تھے، اس سے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا فیوچر میں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلے ورک ویزے کے بارے میں، 1 لاکھ تقریباً لوگ دبئی میں لوگ بے روزگار ہیں، اور کرونا کی وجہ سے جابیں چلی گئی تھیں، لیکن ابھی جابیں نکل بھی رہی ہیں ادھر، اور اب ان کو بندے بھی چاہیے، اور کہیں پہلی ان کی ترجیح یہ ہوگی کہ ان ملکوں میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو ویزا دیں۔ اب آپ دیکھیں کوئی کمپنی اگر آپ کو کہتی ہے کہ ہمارے پاس ویزے دبئی کے آئے ہوئے ہیں، یو اے ای کے آئے ہوئے ہیں، تو آپ نے پہلے کنفرم کرنا ہے کہ واقعی ان کے پاس ویزے آئے ہوئے ہیں، اور پھر آپ لوگ ان کو پاسپورٹ دیں۔ نہیں تو بہت سے لوگ فراڈ کر لیں گے، آپ کا 2 ڈھائی 3 لاکھ روپے یہ بھی کھا لیں گے، پاسپورٹ بھی نہیں دیں گے، پھر آپ ان کے پیچھے اس سے اچھا کہ وہ اتنے پیسوں کا پاکستان میں بھی چھوٹا موٹا کاروبار آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ابوظہبی حکومت نے کہا کہ اگر آپ ریڈ سگنل کو جو ہے وہ کراس کرے گے، اشارے کو کاٹ دے گے، تو 50,000 درہم کا جرمانے کا اعلان کیا ہوا ہے۔ بہت پہلے سے چل رہا ہے، لیکن ابھی لوگوں کو ہو رہا ہے، تو اس وجہ سے وہ بار بار جو ہے وہ آگاہ کر رہے کہ کسی کا جو ہے وہ ایسی فضول میں نہ پتہ اور وہ اشارہ توڑ دے، اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ تو یہ کچھ جو ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ اگر یو ای کے اندر رہتے ہیں اور آپ آفیشیلی وہاں پہ جو دفتر ہیں ان کی عمارتوں کی ویڈیو بناتے ہیں یوٹیوب چینل میں پھینکنے کے لیے یا ویڈیو بنانے کے لیے، تو الاؤ نہیں ہے، وہاں پہ پولیس پکڑ لیتی ہے اور بھاری جرمانہ بھی کرتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ زبردست اپڈیٹس سامنے آئی تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مصیبتوں اور آفتوں سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ویڈیو کو دیکھا کریں، نئی سے نئی اپڈیٹس اسی چینل میں آتی رہتی ہیں۔ اور اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔